حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام. ختم نبوت کا عقیدہ دین کا ایک بنیادی مسلم و متیقن عقیدہ ہے. عصر نبوت میں آخر اینٹ لگ گئی اور اب وہ عمارت پائے تکمیل کو پہنچ گئی اور اب جو بھی کذاب و مفتری پیدا ہو اس کا علی وجہ البصیرت مقابلہ کیا جائے گا اور اس کے فتنے کو اس کی موت سنا دیا جائے گا. محترم سامعین، قادیانی فتنہ جو آج سے تقریباً 1 صدی پہلے پنجاب کی ایک غیر معروف بستی قادیان سے ابھرا تھا اور میرے نبی کی نبوت پر حملہ کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا من فرق بینی و بین المصطفیٰ ما عرفنی ولا رآنی، جو میرے اور مصطفیٰ کے درمیان میں فرق کرے گا اس نے مجھ کو نہیں مانا اور اپنے نبوت کے نہ ماننے والوں کو کافر اور ولد الزنا قرار دیا. اور مزید ستم زری کی یہ ہے کہ اس نے اپنے جھوٹے ساتھی سے دیر کرتے ہوئے اپنے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیا اور قرآن مجید کی مختلف آیات کو توڑ مروڑ کر اپنی گستاخ تفسیر کی بنیاد پر اجراء نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی کے ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے اجراء نبوت کے ثبوت پر صراط الذین انعمت علیہم کو خود صاف دلیل بنا کر پیش کرتا ہے. چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ان لوگوں کی راہ طلب کی جاتی ہے جس پر انعام کیا گیا ہے. بعض دیگر نبوت کے حصول کی دعا ہے کیونکہ یہی سب سے بڑا انعام ہے. معلوم ہوا کہ نبوت جاری ہے اور اس ملعون نے اس میں اجراء نبوت کو ثابت کیا ہے. لیکن یاد رکھنا جہاں جہاں اس جیسا کوئی فرعون جنم لیتا ہے اللہ وہاں کوئی موسیٰ کو بھی ضرور پیدا کرتا ہے. علماء نے اس کا متوڑ جواب دیا کہ اگر سورہ فاتحہ میں نبی بننے کی دعا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے دعا مانگنی چاہیے تھی، مگر اس دعا کا نزول نبوت کے بعد ہوا اور آخر دم تک محمد عربی یہ دعا مانگتے رہے. حالانکہ اس کی ضرورت باقی ہے کیونکہ اس دعا کے نزول سے پہلے آپ کو نبوت مل چکی تھی اور مقصد پورا ہو چکا تھا. اور یہ قادیانی اپنے کو نبی ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اس میں احمد سے مراد میں غلام احمد قادیانی ہوں. اور کہتا ہے وہ خدا ہی نہیں جو اپنے رسول کو قادیان میں نہ بھیجے. اور کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ کہ اللہ نے مجھے قادیان کے قریب میں نازل فرمایا. الغرض اس نے اپنے جھوٹے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو گھڑ کر پیش کیا. لیکن ہم ہمارے نبی کی نبوت کے بعد مدعی نبوت سے نبی ہونے کی دلیل طلب کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور آپ نے ایک موقع پر فرمایا یا ابا اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد، انبیاء میں سب سے پہلے نبی آدم ہے اور آخری نبی محمد ہے. اور آپ نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قدیمۃ فلا رسول بعدی ولا نبی، بلا شبہ رسالت اور نبوت یہ منقطع ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے. اور آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. اور آپ نے اپنی مثال کو اس طرح بیان فرمایا مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنى بنيانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأثر هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. یعنی میری مثال اور نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک عمارت بنائی اور اسے خوبصورت بنایا، سوائے کونے کی اینٹ کے لوگ اس کے ارد گرد گھومتے اور تعجب کرتے اور کہتے یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی، سو میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. محترم سامعین، ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے. اسی طرح عمارت کی بھی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے. اس عمارت کی ابتدا حضرت آدم صفی اللہ
مرزا صاحب اسے نبوت میں اپنی یقین داخل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں کوئی جگہ باقی نہیں، لہذا وہ اینٹ چونکہ اصل نبوت کا جز نہیں بن سکتی، اس لیے اس کو کہیں ادھر ادھر پھینک دیا جائے گا۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور آپ کے صحابہ حضرت عمر و علی رضی اللہ عنہما کے لیے مثل نبوت میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی، تو مرزا قادیانی کے لیے کہاں سے نکل سکتی ہے؟ ہاں البتہ کفر و تجربے کی عمارت میں اس قسم کی اینٹ کونے کا سرا ہو سکتی ہے۔ عزیز دوستوں، غلام احمد قادیانی نے صرف نبوت ہی کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ عین محمدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہائے افسوس صد افسوس، کاش کہ یہ ملعون پہلے سوچ لیتا کہ میں جس ہستی کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہوں وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہستی کی نبوت کسی گاؤں کی حد تک محدود نہیں، کسی شہر کی حد تک محدود نہیں، کسی ملک کی حد تک محدود نہیں، بلکہ آپ جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو آپ نے دنیا کو ان الفاظ سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور خود رب کائنات نے آپ کو اس انداز سے خطاب فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ لیکن غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کائنات کا سب سے بڑا کذاب، ظاہری باطنی عیبوں کا پتلا، نبی کی زبان سے جسے کذاب کا لقب ملا، دجال کا لقب ملا، انگریزوں کا چیلا، دین کا ڈاکو، یہ انگریزوں کی پشت بنائی سے میرے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ لیکن یاد رکھنا، آسمان و زمین ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں لیکن میری نبی کی نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، انا والساعۃ کہاتین، آپ نے اپنے دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہوں گے، میں اور قیامت اس طرح ہوں گے، کوئی بھی صحیح نسل دو انگلیوں کے درمیان میں ایک تیسری انگلی کو ثابت نہیں کر سکتا، اسی طرح میرے نبی اور قیامت کے درمیان میں کوئی دوسرا نبی آ نہیں سکتا۔ محترم دوستوں، اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس فتنے کا دفاع کریں اور ناموس رسالت کی حفاظت کریں، مدعیان نبوت کی حفاظت کریں۔ بقول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میرا بیٹا عطاء المنعم، خدا کی قسم اس جیسے ہزاروں کو تحفظ ختم نبوت پر نچھاور کر دوں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو کرو بچہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اسلام کی بنیاد توحید اور آخرت کے علاوہ جس اساسی عقیدے پر ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے مقدس سلسلے کی تکمیل ہو چکی ہے۔ آپ کے بعد کوئی شخص کسی بھی قسم کا نبی نہیں بن سکتا اور نہ آپ کے بعد کسی پر وحی آ سکتی ہے اور نہ اسلام جو دین میں حجت ہو۔ اسلام کا یہی عقیدہ ختم نبوت کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ اس عقیدے کو کسی ادنی اختلاف کے بغیر جزو ایمان قرار دے دی آئی ہے، اور کبھی امت میں بحث نہ پیدا ہوئی کہ نبوت کی کچھ اقسام ہے، ان میں سے کوئی خاص قسم آپ کے بعد باقی ہے، یا نبوت کی تشریح، غیر تشریح، یا ذمہ بروزی، یا نبی مجازی اقسام ہے۔ قرآن حدیث میں اس کا کوئی اشارہ تک نہیں۔ امت مسلمہ اور پوری علماء امت نے یہ کسی نے کبھی نہ دیکھی نہ سنی، بلکہ صحابہ تابعین سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ اس عقیدے پر قائم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی نبوت ختم ہے، آپ بلا استثناء آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ دوستو، اس مختصر سی تمہید کے بعد اب ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، اے قرآن بتا کیا تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تو تیرے اللہ کے رسول پر نبوت کے ختم ہٹانے کا اقرار کرتا ہے نہیں؟ دوستو، تم گواہ رہنا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله
بكل شيء عليما. کہیں کہتا ہے وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. کہیں کہتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. کہیں کہتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. کہیں کہتا ہے يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. کہیں کہتا ہے وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. کہیں کہتا ہے قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. یہ تو قرآن تھی. اب حدیث بھی تیار, حدیث بھی موجود. حدیث کہتی ہے قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. کہیں حدیث کہتی ہے عن جبير بن مطعم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا احمد انا محمد وانا المحو الذي يمحو الله الكفر وانا العاقب الذي ليس بعده نبي. کہیں کہتی ہے عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دار فأتمها إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأقمت بتلك اللبنة. دوستو یہ تھے حدیث اور قرآن میں جن سے ظاہری طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس گھر کی آخری اینٹ آپ ہی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن افسوس افسوس میرے بھائیوں, افسوس مرزا غلام احمد قادری صاحب لعنت اللہ علیہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں. اور یہی نہیں, قرآن سے اس کو جاری کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا. اس کے معنی میں تحریف کرتے ہوئے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ صدیق ہوگا, شہید ہوگا, صالح ہوگا, نبی ہوگا. ارے اس میں 4 درجات ملنے کا ذکر ہے. اگر کوئی شخص اطاعت کر کے, نبی کی اطاعت کر کے شہید بن سکتا ہے, صالح بن سکتا ہے, نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ میں اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ نہ اس میں نبوت کے ملنے کا ذکر ہے نہ کوئی اور چیز. اس میں رفاقت سے مراد جنت کی رفاقت مراد ہے. ارے اچھا آپ کی بات ہم مان بھی لیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور نبی ہوگا, تو ہمارے سوال کا جواب دیجیے کہ اس میں من کا لفظ استعمال کیا گیا. من سے مراد مرد بھی ہے, عورت بھی ہے, چھٹے بھی ہے. آپ یہ کہو کہ آپ کے نزدیک عورت نبی بن سکتی ہے یا نہیں؟ پھر نہیں تو عقلی طوطے کیوں اڑاتے ہیں؟ آگے چلیے دوستو, اور ایک آگے حدیث میں تعریف کرتے ہیں. حدیث میں کہتے ہیں وَلَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس میں تعریف یہ کرتے ہیں کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی بنتے, لیکن ابراہیم بچپن میں وفات پا گئے, اس لیے نبی نہ بن سکے. لیکن نبی بننے کا تو امکان تھا نا. جواب سنیے, جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف حدیث کو لے کر کوئی ضعیف حدیث کو لے کر آپ ایسے استدلال کرتے ہیں, جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ضعیف حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی اگر کہ صحیح ہو. اے کاش تم لوگ ضعیف حدیث والی عبارت سے حدیث سے پہلے صحیح حدیث کو لے لیتے. وہ یہ ہے, اس میں کہا گیا کہ ابراہیم اگر زندہ ہوتے تو نبی بنتے, لیکن ابراہیم زندہ ہے تو نبی کہاں سے ہوں گے؟ تو یہ ابراہیم کا وفات پا جانا, ابراہیم کا زندہ نہ رہنا, یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن میرے بھائیوں, قادیانی حضرات اپنے عقل سے استدلال کرتے ہیں, قرآن کو سمجھے ہی نہیں. ارے قرآن کو سمجھو, ارے عقلی طوطے مت اڑاؤ, قرآن کو سمجھو. من گھڑت واقعات, من گھڑت تحریفیں مت کرو. الہی محفوظ رکھنا ہر بلا سے, الہی محفوظ رکھنا ہر بلا سے, خصوصاً آج کل کے انبیاء